اور ہمارے یہاں جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں اسلامک مدرسوں سے لے کر، ہم ان کو 2-3 سال اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو ریسرچ کرواتے ہیں۔ تو میں نے ایک ریسرچ کا ٹاپک یہ دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے دیش میں ایکتا، پریم، بھائی چارہ کیسے استھاپت کریں، کیسے ہم سمواد کے کلچر کو پروموٹ کریں، ڈائیلاگ کے کلچر کو پروموٹ کریں۔ کہ بھارت میں میری جانکاری میں ایکتا کا جو سب سے اچھا نمونہ ہے ابھی تک وہ پنجاب۔ تو وہاں میں ریسرچ اسکالرس کی ٹیم کو لے کر آیا ہوں تاکہ یہاں آ کر وہ دیکھیں، گرودواروں میں جائیں، سکھ بھائیوں سے عام لوگ پر بازاروں میں، سڑکوں میں، گرودواروں میں ملاقاتیں کریں، گیانیوں سے ملیں، گرنتھیوں سے ملیں۔ شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جو بڑا مہربان تے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੁਮਾਨੀ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਦਲਿਤ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੱਜਾਦ ਨੁਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। آپ سب کو اور آپ سب کے مادھیم سے پورے پنجاب کے رہنے والوں، رہنے والیوں، بھائیوں بہنوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ میں ریسرچ کے کئی انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں اور ہمارے یہاں جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں اسلامک مدرسوں سے لے کر، ہم ان کو 2-3 سال اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو ریسرچ کرواتے ہیں۔ تو میں نے ایک ریسرچ کا ٹاپک یہ دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے دیش میں ایکتا، پریم، بھائی چارہ کیسے استھاپت کریں، کیسے ہم سمواد کے کلچر کو پروموٹ کریں، ڈائیلاگ کے کلچر کو پروموٹ کریں، ہیٹ کے بجائے لو کو، افیکشن کو، پریم کو، بھائی چارہ کو، ایکتا کو۔ تو اس پر لیکچر دیکھتے دیکھتے میں نے یہ نرنے لیا کہ بھارت میں میری جانکاری میں ایکتا کا جو سب سے اچھا نمونہ ہے ابھی تک وہ پنجاب ہے۔ تو وہاں میں ریسرچ اسکالرس کی ٹیم کو لے کر آیا ہوں تاکہ یہاں آ کر وہ دیکھیں، گرودواروں میں جائیں، سکھ بھائیوں سے عام لوگ پر بازاروں میں، سڑکوں میں، گرودواروں میں ملاقاتیں کریں، گیانیوں سے ملیں، گرنتھیوں سے ملیں۔ آج ہم اس کالج میں بھی گئے جہاں کیا نام ہے اس کا؟ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਕਾਲਜ۔ گرمت گیان کالج، جہاں سکھ نوجوانوں کو دھارمک شکشا دی جا رہی ہے تاکہ وہ آگے چل کر وہ گرنتھی بنیں، گیانی بنیں، گرودواروں کو سنبھالیں اور دھارمک شکشا دیں۔ وہاں بھی میں گیا، ان سارے ریسرچ اسکالرس کو لے کر گیا۔ بہت اچھی سبھا رہی، بہت اچھا ڈائیلاگ رہا۔ وہاں کے جو پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، جو ٹرسٹیز ہیں، ان کے ساتھ پھر ان ینگ سکھ نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو میں اصل میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ میرے پتا جی کا زندگی بھر یہ مشن رہا کہ وہ لوگ جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت زور زور سے بولتے ہیں، لیکن جو لوگ پریم وہ خاموش رہتے ہیں، سائلنٹ رہتے ہیں، تماشائی بنے رہتے ہیں۔ میڈیا بھی اکثر ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہاں ایک نئی پریرنا، ایک نئی اسپرٹ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا حوصلہ یہاں ملتا ہے آنے سے۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں۔ خاص طور پر شاہی امام صاحب کا جو پریوار رہا ہے، ان کے پتا جی کا، ان کے دادا جی کا، ان کے پردادا جی کا جو زبردست حصہ رہا ہے سوتنترتا سنگرام میں بھی اور دیش میں بھائی چارہ قائم کرنے میں بھی، اس لیے اس کی وراثت کو یہ بھی یہاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ان کی دعوت پر پھر سکھ مسلم سکھ سانجھا جو منچ ہے
اس کی دعوت پر میرے کچھ اور ینگ مسلم اسکالرس ہیں، خاص طور پر مفتی عارف صاحب، وہ خود آئے تھے ایک پوری ٹیم لے کر ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز کو دیکھنے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آئیے، تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا. میں آپ سب پریس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے مادھیم سے میں پنجاب کے ایک ایک بھائی اور بہن کو یہ پیار بھرا سندیش دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش جو ہے اس کے پاس سادھنوں کی کمی نہیں ہے. بہت ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز بھی، فائنینشیل ریسورسز بھی، مین پاور بھی، سولر انرجی بھی، ایشور نے سب کچھ دے رکھا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ودیشی ایجنڈے پر شاید چلتے ہوئے وہ دیش میں پھوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرت کی باتیں کرتے ہیں، ایک دھرم یا ذات کے نام پر آپس میں سماج کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ان شریعتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنے اپنے اثر کے دائرے میں، اپنے اپنے ایریے کے اندر ہمیں بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو ایسی شکشا دینی چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے تمام اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں، کہ بھئی بچوں بڑے ہو کر ایک قوم بن کر رہو، ایک سماج بن کر رہو، سب انسان بن کر رہو، اور اپنے جو بھی تمہاری شکتی ہے اس سے دیش کو اونچا لے جاؤ، دیش کو بدنام ہونے سے بچاؤ. دیش میں ریسورسز تو وہ ہیں کہ اگر ہم اب ریسورسز کا صحیح پریوگ کریں تو پھر یہ دیش دنیا کی سب سے بڑی شکتی بن سکتا ہے. خاص طور پر بابا گرو نانک جی کی تعلیمات میں نے تھوڑا سا ادھین کیا ہے، ان کی جیونی کو بھی، ان کی ٹیچنگز کو بھی، اور جانتا ہوں میں کہ وہ مکہ گئے، وہ بغداد گئے، اور وہ بابا فرید کے کیسے شیدائی تھے، کیسا انہوں نے دل کھول کر اللہ کا نام لیا، حضرت محمد پیغمبر محمد کا نام لیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی بھارت میں آئی جس نے سب دیش واسیوں کو جوڑنا چاہا. تو میں یہ ونتی بھی کرتا ہوں، نویدن بھی کرتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ پنجاب سے باہر نکل کر پورے بھارت میں ایکتا کا سندیش پھیلائے. اس سلسلے میں میں نے ایک سجھاؤ بھی دیا ہے آج یہاں، وہ یہ کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، یعنی مسلمان ینگ مسلم اسکالرس جو اسلامک نالج پڑھ کر مدرسے سے نکلے، ان کو ہم سکھ دھرم پڑھائیں، ان کو ہم بابا گرو نانک کے جو واقعے ہیں، جو ان کی جیونی ہے وہ پڑھوائیں، تاکہ وہ جانیں کہ وہ کیا کہتے تھے. اسی طرح سکھ نوجوان اسکالرس جو ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، وہ پیغمبر محمد صاحب کو پڑھیں، تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ اسلام اور سکھزم الگ الگ نہیں ہے. یہ جو ان کے درمیان سمانتائیں ہیں، ایکتائیں ہیں، ان کا جب گیان ہوگا تو دل میں اور زیادہ ہمت بڑھے گی، اور ہم اپنے پردیش اور دیش کو آگے لے جانے میں اور زیادہ سفل ہوں گے. مجھے یہی سندیش دینا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا سمے نکالا، اور آپ میری مدد کریں گے اگر اس سندیش کو دور دور تک پھیلائیں گے. بہت بہت شکریہ. سر، جو موجودہ جو گھٹنا کرم چل رہا ہے خاص بہار کو لے کر، جو گھٹنا کرم ہوا، اس سے کیا معلوم ہے؟ دیکھیے، میں اتنا اس سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے چناؤ ہو پورے دیش میں تو رزلٹ کچھ اور آئے گا. میں سمجھتا ہوں اتنا کہنا بالکل کافی ہے. ساری دنیا اب اس بات کو جان چکی ہے کہ اب ایمانداری کے ساتھ چناؤ آج کل شاید نہیں ہو رہا ہے. حضرت، کیونکہ اس وقت آپ پنجاب میں ہیں تو پورے دیش کے مقابلے آپ نے پنجاب کو کیسے مختلف پایا؟ اگر اچھا نہ پایا ہوتا، مختلف اور بہتر نہ پایا ہوتا، تو میں اتنے بڑے کارواں کو لے کر یہاں آیا ہوتا. بہت بہتر ہے. آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں، لکی ہیں، کہ بہت بہتر ہے. بہت بہت شکریہ.